السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو 5ویں جماعت میں اردو پڑھانے جا رہا ہوں۔ جو آج کا ٹاپک ہے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں نے کچھ لفظ لکھائے ہیں جو اس کا معنی بھی لکھایا ہے، تو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کرنا اور یاد کرنا۔ تو یہ پیج نمبر 70 پر ہے آپ کی کتاب میں، بک پیج نمبر 70، بک پیج نمبر 70 ہے۔ تو ہم ادھر ہی چلیں گے، آپ اپنی کتابیں نکالیں اور اس کی طرف دیکھیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نیک خاتون تھی۔ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ کی شادی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور ان کے دو بیٹے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی خدمت گزار اور محنتی تھی۔ اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے علاوہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ کھانا پکاتے، برتن صاف کرتے، جھاڑو دیتے اور اپنے ہاتھوں سے چکی میں آٹا پیستے۔ اس سے ان کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے۔ تو میں آؤں گا اس ٹاپک کی طرف۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک سیرت خاتون تھی۔ خاتون تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن نیک سیرت کچھ الگ بات ہے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، یعنی صاحبزادی تھی، پیغمبر کی بیٹی، جو آخری پیغمبر اسلام میں مانا جاتا ہے، اس کی آخری بیٹی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے، وہ انہیں بہت اپنی بیٹی سے پیار کرتے چاہتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی تھی۔ ان کی شادی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یار تھے، دوست بھی تھے، اور ان کے دو بیٹے، اور ان سے ان کے دو بیٹے ہوئے۔ ایک کا نام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسین، دوسرے کا نام، ایک کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی خدمت گزار تھی۔ یہ بہت ہی خدمت گزار اور محنتی بھی تھی۔ اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے علاوہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ اپنے شوہر یعنی خاوند کے جو کام اور بچوں کی خدمت کے علاوہ گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ کھانا بھی پکاتے، برتن بھی صاف کرتے، جھاڑو دیتے اور اپنے ہاتھوں سے چکی میں آٹا پیستے۔ کھانا بھی پکاتے، برتن بھی صاف، جھاڑو بھی دیتے، اور جو چکی تھی اس سے آٹا بھی پیستے۔ ان سے ان کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے، تو ان سے ان کے ہاتھوں میں تھوڑے گٹھے ہی پڑ گئے تھے۔ ان کی زندگی بڑی تکلیف سے بسر ہوتی تھی، ان کی زندگی بڑی تکلیف سے لیکن انہوں نے دولت کی کبھی خواہش نہیں کی۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی خواہش نہیں، گھر میں کھانا نہ ہوتا تو وہ فاقہ کر لیتے، جب بھی موقع ملتا وہ غریبوں میں مدد کرنے۔ اگر گھر میں کبھی کھانا بھی نہ ہوتا تو وہ فاقہ ہی رہتے، اور موقع جب ملتا تو غریبوں کی مدد اعانت کیا کرتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اور ان کے بچے فاقہ سے ہیں۔ کئی بار ایسے بھی ہوئے کہ ان کو بھی فاقہ لگا اور ان کے بچوں کو بھی فاقے لگے۔ کھانے کا کچھ سامان مہیا ہوا، لیکن اسی وقت کسی غریب نے یا مسافر نے گھر پر آ کر کھانے کا سوال کر دیا، لیکن کھانے کا جو ہی سامان کو مہیا ہوا تاکہ اپنے بچوں کو کھلاتے، لیکن اسی دوران کوئی مسافر آیا تو اس نے خدا کے واسطے کچھ مانگنے کو کہا۔ بی بی فاطمہ رضی نے کھانا اس غریب کے حوالے کر دیا، اس نے اسی غریب کو حوالے کھانا کر دیا، اور خود ان کے یہاں فاقہ ہے اور خود فاقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا بہت خیال کرتے تھے، وہ اپنی بیٹی کا بہت خیال کر رکھتے تھے۔ جب کبھی باپ سے ملنے آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے۔ جب آتے اور رسول جو اسلام کا پیغمبر، آخری پیغمبر ہے، وہ اپنی چادر بچھاتے اور اس پر بٹھاتے حضرت فاطمہ رضی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار اور محبت تھی۔ تو بیٹو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اگلی بار پھر سے ملیں گے آپ کو، تب تک کے لیے خدا۔